السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوستوں؟ کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناف کیوں بنائی؟ اس کے حیران کن کیا کیا فائدے ہیں؟ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء موجود ہیں، ہم ان اعضاء کی افعالیت سے تقریباً واقف ہیں کہ ہمارے فلاں اس کا یہ مطلب اور فلاں کا یہ مقصد ہے۔ مثال کے طور پر پلکیں ہماری آنکھوں کو تحفظ دینے کا کام کرتی ہیں، پھیپھڑے سانس لینے میں مدد دیتے ہیں، اور جسم کا ہر حصہ باہر یا اندر اپنی مختصر کردار کا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت کی ہے کہ ناف پیٹ کے درمیان رہ کر صرف کچرا جمع کرتی ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ ویسے تو یہ سب کو وہی معلوم ہے کہ ناف ہر انسان کی پیدائش سے پہلے بہت زیادہ عام ہوتی ہے، مگر یاد رہے بعد میں بھی یہ مکمل طور پر بیکار نہیں ہوتی۔ جب بچہ انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ناف پر ایک نالی موجود ہوتی ہے جو ماں کے رحم کی اندرونی دیوار پر نالی سے جا کر ملتی ہے، جس سے جنین کو رحم مادر سے غذا اور آکسیجن ملتی ہے اور اس کے فلزات خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیدائش کے بعد جب اس نالی کو کاٹا جاتا ہے تو ایک چھوٹا آبھار بنتا ہے جو زخم ٹھیک ہونے کے بعد نشان چھوڑ جاتا ہے، اور یہی آپ کی ناف ہوتی ہے۔ حالیہ یا سائنسی شواہد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اول ناف کو کاٹنے میں منٹ کی تاخیر سے بچے سے 80-100 ملی میٹر خون ملتا ہے، جو کہ بچے کی نشوونما پر مثبت اثر بھی مرتب کرتا ہے۔ ویسے تو اکثر افراد کا خیال ہے کہ ناف کے انحصار پیدائش دینے والے ڈاکٹر یا دائی کینچی کی صلاحیت پر ہوتا ہے، مگر یہ درست نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ناف کی ساخت کا انحصار مادے رحم میں بچے کی جلد کے پھیلاؤ پر ہوتا ہے۔ ویسے ناف کی شکل جیسی بھی ہو، یہ تو یقینی ہے کہ ہم میں سے بیشتر افراد کو اس کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تاہم طب کے شعبے کی تعلیم سے جو لوگ منسلک ہیں وہ اسے معدے کے مرکزی حصے سے شناخت کرتے ہیں، یعنی ان کے مطابق معدے کے 4 حصے کیے جائیں تو ناف مرکز میں ہوگی، جبکہ ایک اور طریقے میں اسے 9 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ناف کا حصہ مرکز میں ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اول کٹ جانے کے بعد ناف کے اندرونی حصے کی رگیں اور شریانیں بند ہو کر عضو یا جو کہ سہارا دینے والی باکتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی کنیکٹیو ٹیشو کا کام کرنے لگتی ہے۔ یہ اوپر جگر کے پاس مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور ناف کے پیچھے بدسور جڑی ہوتی ہے۔ ناف کے قریب موجود شریانیں جسم کے اندر گردشی نظام کا حصہ بن جاتی ہیں اور وہاں سے خون مثانے اور دیگر حصوں میں جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ناف کے اندر انگلی گمائے تو ایسا لگے گا کہ مثانے میں جنجناہٹ ہو رہی ہے۔ سائنس کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تخلیق انسان میں ناف بنتی ہے، جو پھر ایک اور کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے، کسی خاص تحفے سے جو بظاہر ایسی چیز ہے جو پورا انسان فارم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ماں کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ ناف ہی تو تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنے پونڈ کا بچہ بنا دیا۔ یہ ناف ہی تھی جس کے ذریعے دل بنا، یہ ناف ہی تھی جس کے ذریعے جگر بنا، یہ ناف ہی تھی جس کے ذریعے ہاتھ پاؤں بنے، یہ ناف ہی تھی جس کے ذریعے اتنے خوبصورت اور سلکی بال لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ناف کا نظام ماں کے پیٹ میں خراب ہو جاتا ہے تو بچے نارمل یا اپاہج پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ناف سے اتنی آئی اور پیدا ہونے کے بعد ناف کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ناف کا سوراخ ایک حیرت کن چیز ہے۔ سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے 3 گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہی بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے۔ بچہ پوری طرح سے 270 دن میں فارم ہو جاتا ہے، یعنی 9 مہینے میں۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے تمام رگیں اسی مقام سے جڑی ہوتی ہیں، اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناف لیپروکوزک سرجری کے آغاز کے طور پر بھی کام کرتی ہے، جس سے پیٹ کے کسی اور حصے پر زخم سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ویسے جہاں تک ناف کے اندر کچرے کی بات ہے تو وہ در حقیقت اکثر کپڑوں کے ریشوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جس میں جلد کے مردہ خلیات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ناف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کو بائیں آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، خاص طور پر رات کو، اور نظر خراب ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں، بس ایک مسئلہ ہے کہ جن رگوں سے آنکھوں کو خون فراہم ہوتا ہے وہ سوکھ گئی ہیں۔ آپ ناف میں تیل کے ذریعے علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ آنکھوں کا سوکھ جانا صحیح نظر نہ آنے کے لیے روز رات کے سونے سے پہلے 3 قطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سوراخ میں ٹپکائیں
اور تقریباً 1.5 इंच सुराख के इर्द गिर्द लगाएं। सुस्ती दूर करने के लिए और जोड़ों के दर्द में अफाके के लिए और जल्द के सूख जाने के दूर करने के लिए सरसों के तेल के 3 कतरे टपकाएं। नाक के सुराख में तेल डालने के पीछे माहिरीन ने जो वजह बताई वो ये है कि नाक के सुराख में अल्लाह ने ये खासियत रखी है कि जो रगें जिस्म में अगर कहीं सूख गई हों तो नाक के ज़रिए उन तक तेल पहुंच जा सकता है, जिससे वो दोबारा खुल जाती हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि बच्चे के पेट में अगर दर्द हो तो बीन को पानी और तेल में मिक्स करके नाक के इर्द गिर्द लगाएं। चंद ही मिनटों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से आराम आ जाएगा। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि कानों में साई साई की आवाज़ आती हो तो सरसों का 50 ग्राम तेल में तखल्लुम हर्बल 2 अदद पीस करना, नाक में 15 दिन लगाने से साई साई की आवाज़ें आना ख़त्म हो जाती हैं। क़ुव्वत समाअत की कमी दूर करने के लिए सरसों के 50 ग्राम तेल में दारे चीनी 20 ग्राम जलाकर तेल में नाक के लगाने से इससे क़ुव्वत समाअत में बेहतरी आती है। 50 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कलौंजी का तेल मिला के हल्का गर्म करके ठंडा करके लगाने से 2 माह में पेट कंट्रोल हो जाता है। और इसी तरह से माहिरीन का ये भी कहना है अगर नहाने के बाद रोगन जैतून नाक में लगा दिया जाए तो एलर्जी का इम्कान नहीं होता। यह कुदरत का एक निज़ाम है जो इंसान को मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए पहचानना चाहती है, लेकिन इसके लिए इंसान रहमत नहीं करता। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आप इस तरह के और फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।